ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا رہبر اور رہنما ہے۔ لا تعداد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے۔ حضرات سامعین، دنیا کے اندر بے شمار ادیان اور مذاہب موجود ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان اور مذاہب موجود ہیں، ان تمام دینوں میں جو سب سے بہترین دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ بات ذکر فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لوگوں، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اگر دین کوئی لگتا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسی دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس دین کو آگے پھیلانے کے لیے اور اسی دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ تمام نبی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغامات کو کما حق ہو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور آخر میں نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ نبی کریم علیہ السلام ابھی آپ کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، لیکن کفار آپ کو صادق الامین کے لقب سے جانا کرتے۔ آپ کی صداقت، آپ کی امانت داری کے چرچے تب بھی مشہور تھے، موجود تھے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، پھر اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام رب کے پیغام لے کر آیا کرتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان پیغامات کو نہ صرف یاد کیا کرتے بلکہ ان پیغامات کو لکھا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی ہر بات لکھا کرتے۔ ایک روز قریش کے کچھ سرداروں نے، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہ لکھا کریں، کیونکہ بعض اوقات آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے۔ جب یہ بات سنی تو کچھ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں نہ لکھی، انتہائی پریشان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبداللہ بتاؤ کیا ہوا؟ کہا، اللہ کے نبی، اس طرح کفار نے، قریش کے لوگوں نے یہ باتیں کہی، میں انتہائی پریشان ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکتب، اے عبداللہ ہر بات لکھا کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا ما یخرج منہ الا حق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک کو پکڑتے ہوئے کہا، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ کیا تم نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھی، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ اے لوگو، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک حرکت کرتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے حرکت کرتی ہے، وہ رب کا پیغام ہوتا ہے۔
تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے لیے حدیث ہے اور ہمارے لیے اس میں پیغامات ہے۔ تو آئیے ان پیغامات میں سے کچھ پیغامات ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے واقعات، آنے والے حالات کو ذکر کیا، جنہیں ہم پشین گویا کہتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کہی، ابھی وہ کام ہوا نہیں، لیکن ہمارا اس پہ عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ ضرور ہوگا، کیونکہ جو پشین گوئی ہوتی ہے ایک نبی کی، وہ ایک نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہے۔ کچھ پشین گویا ایسی تھی جو مختلف واقعات سے تعلق رکھتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنی آنکھوں سے انہیں پورا ہوتے ہوئے دیکھا، اور کچھ ایسی ہے جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، لیکن ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے وہ مکمل ہوگی۔ آج یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو پشین گوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ غیب کی باتیں ہوتی ہے، اور یہ عقیدے میں یہ بات یاد رکھیے جو غیب ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگوں زمین و آسمان کا غیب صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور جو کچھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے غیب کی باتیں یا پشین گویا فرمائی وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اور آئیے سب سے پہلے چند پشین گویا وہ ذکر کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی اور صحابہ نے اپنی زندگیوں میں وہ پوری ہوتے ہوئے دیکھی۔ پھر اس کے بعد کچھ اعمال جو قیامت سے پہلے رونما ہوگے، جنہیں آج موجودہ حالات میں ہم نے ان پشین گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ آپ دیکھیں حضرت عدی بن حاتم، یہ حاتم طائی کا بیٹا حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حاتم طائی وہ کہ جس کی سخاوت کے بڑے چرچے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ اس لیے خطباء کو چاہیے کہ جب سخاوت کا تذکرہ کرنا ہو، حاتم طائی کی جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جائے۔ یہ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی، جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں لوٹ مار بہت ہوتی ہے، راستے پر امن نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عدی کیا تم جانتے ہو وہ علاقہ کون سا ہے؟ فرمایا ہاں الحرہ علاقہ ہے۔ فرمایا اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی زیادہ کچھ نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں وہاں کا ایک قبیلہ ہے، قبیلہ طے، وہاں کے لوگ بدماش ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ، اے عدی یہ بات یاد رکھنا، اگر اللہ تجھے لمبی زندگی عطا کرے، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ، تم اپنی زندگی میں ضرور دیکھو گے، ترتحل من الحیرۃ حتی تطوف بالکعبۃ الا تخاف احد الا اللہ، کہ ایک عورت الحرہ علاقے سے اکیلی سفر کرے گی، بیت اللہ پہنچے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، پھر واپس اکیلی اپنے علاقے اپنے گھر کی طرف لوٹے گی، اور اسے اللہ کے خوف کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری بات، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا فَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ، اے عدی اگر اللہ نے تجھے لمبی زندگی دی اور تم ضرور دیکھو گے لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزَ کسریٰ، کہ کسریٰ کے خزانے فتح کیے جائیں گے۔ اور تیسری بات فرمایا اگر اللہ نے تجھے لمبی زندگی دی تم ضرور دیکھو گے کہ ایک شخص مٹھی بھر سونا چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کے لیے نکلے گا، لیکن اسے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس قدر زیادہ خوشحالی ہوگی۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا، ایک روز میں کیا دیکھتا ہوں، ایک عورت اکیلی الحرہ علاقے سے سفر کرتی ہے،
بیت اللہ پہنچتی ہے، بیت اللہ کا طواف کرتی ہے، واپس اکیلی اپنے گھر کی طرف لوٹتی ہے، اسے اللہ کے خوف کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ اور میں نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا۔ اور فرمایا اسی طرح کیس و کسریٰ کے جب فتح ہوئے خزانے، فرمایا الفاتحین میں بھی شامل تھا، لیکن جو تیسری پیشین گوئی تھی، فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، لیکن میرا ایمان ہے میرے بعد والے اس پیشین گوئی کو دیکھیں گے۔ اور وقت گزرتا گیا، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ وہ بھی وقت آیا، وہ وقت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت کا وقت تھا، کہ جس وقت اتنی خوشحالی تھی کہ ایک شخص مٹھی بھر سونا چاندی اللہ کے راستے میں لے کر نکلتا، لیکن کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو پیشین گویا فرمائی، کما حق کو پوری ہوئی۔ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بدر کا معرکہ ہوا تو اس سے ایک دن قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جہنم واصل ہونے والے جو کفار تھے، جہاں جہاں ان کی لاشیں پڑی ہوگی، فرمائے یہاں یہاں ان کی لاشیں پڑی ہوگی، ان کی نشاندہی فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بدر کا معرکہ پیش آیا، کہتے ہیں میں وہاں پہنچا اور میں نے دیکھا کہ جن جگہوں کی نشاندہی اللہ کے نبی نے ایک روز قبل فرما دی تھی کہ یہاں یہاں فلاں شخص گرا ہوگا، کہتے ہیں بعینہ اسی جگہ پر میں نے ان کفار کی لاشوں کو دیکھا، نہ ایک انچ ادھر نہ ادھر، بالکل اسی جگہ پر۔ تو گویا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہی ہوئی وہ باتیں تھی جو آپ نے فرمائی، اللہ نے بعینہ اسی طرح پورا فرمایا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ تو وہ کچھ، اس کے علاوہ بھی کچھ واقعات ہیں جو صحابہ نے اپنی زندگیوں میں پورا ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن جب مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، تو انہوں نے صلح کروائی۔ آئیے، یہ تو وہ اعمال تھے کہ جن کا تذکرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب اس کے علاوہ کچھ اعمال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے۔ آپ نے فرمایا قیامت سے قبل ایک وقت آئے گا کہ لوگ میری بات، میری احادیث کا انکار کریں گے لیکن قرآن پر عمل کریں گے۔ یعنی آپ دیکھیے وہ منکرین حدیث جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ذکر فرما دیا کہ میری امت میں ایسے لوگ ضرور آئیں گے کہ جو صرف قرآن کو حلال سمجھیں گے، قرآن نے جن چیزوں کو حلال کہا ان کو حلال تصور کرے گے، جن چیزوں کو حرام کہا ان کو حرام تصور کرے گے، لیکن وہ میری باتوں کو، میری احادیث کو پر غور نہیں کرے گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ آج دیکھیں کتنے ہی لوگ، کوئی فرقہ ایسا ہے جو منکرین حدیث ہے، جو اہل قرآن کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، گویا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید احادیث رسول کے بغیر ادھورا ہے۔ جب تک ہم احادیث رسول نہیں پڑھیں گے، اس کا مطالعہ نہیں کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تب تک قرآن مجید کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ کیسا ہے، رکوع سجود کیسے ہونے چاہیے، یہ سب کچھ ہمیں احادیث رسول سے ملتا ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، سونا چاندی کا نصاب کیا ہے، کتنا عشر ہے، کیا دینا ہے، یہ سب کچھ احادیث رسول سے ملتا ہے۔ اسی طرح حج ہے تو حج کے مناسک وہ سب احادیث میں موجود ہیں۔ تو گویا کہ احادیث کے بغیر قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو لہذا کچھ تو وہ ہے جو تو سرے سے ہی احادیث کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی مسلمان، ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں، احادیث رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب ان کی احادیث اور ان کے امام کی بات جب ٹکراتی ہے تو وہ لوگ امام کی بات کو مان لیتے، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا چاروں ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے
وہ چاہے امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام مالک ہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کوئی بھی امام ہے، ان سب نے یہ کہا ہے کہ اگر ہماری بات احادیث رسول کے ساتھ ٹکراتی ہے تو ہماری باتوں کو دیوار پر دے مارو، احادیث رسول کو سینے سے لگا لو۔ تو لہذا یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پشین کو فرمائی تھی کہ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو احادیث کا انکار کریں گے لیکن قرآن کو اپنے اوپر حلال تصور کریں گے، لیکن یہ بات، یہ پشین گوئی ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ان قریب فخر، غرور، تکبر، حسد میں مبتلا ہوگی۔ یہ آپ نے پہلے پشین گوئی فرما دی۔ حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیصیب امتی داء الامم، ان قریب میری امت داء الامم میں مبتلا ہوگی۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے نبی وما داء الامم، داء الامم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العشر والبطر والتکاثر والتنافس فی الدنیا وتباغض وتحاسد۔ فرمایا میری امت کے لوگ فخر، غرور، تکبر، حسد اور اسی طرح دنیاوی مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش اس میں مبتلا ہو گئے۔ آج آپ دیکھیے گا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، کوئی اپنے حسن پر فخر کرتا ہے، حسن و جمال پہ فخر کیا جاتا ہے، قد کاٹ پہ فخر کیا جاتا ہے، اسی طرح مال و دولت پہ فخر کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو یاد رکھیے گا یہ حسن و جمال، یہ مال و دولت، یہ عہدہ، یہ منصب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آج اگر لوگ تجھے سلوٹ کرتے ہیں تو تیرے اس مال کی وجہ سے، تیرے عہدے کی وجہ سے لوگ تیری عزت کرتے ہیں، لیکن جب تو قبر میں جائے گا تو لوگ تیری قبر کے اوپر سے گزر جائے گے، کوئی تیرے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا یہ مال و دولت یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا یہ مال و دولت کی حرص اور لالچ اس قدر زیادہ ہے حتیٰ کہ انسان قبر تک جا پہنچے۔ تو اس لیے یہ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں پر فخر کرتے ہیں۔ وَتَنَافُسُ فِي الدُّنْيَا، اور دنیاوی مال و دولت میں آگے نکلنے کی کوشش ہوتی ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں اگر بھائی کے پاس، اس کے پاس اعلیٰ کوئی گاڑی ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس سے اعلیٰ گاڑی لیں، اس کے پاس مکان ہے ہماری خواہش ہوتی ہے ہم اس سے بڑا مکان ہونا چاہیے، اور یہ حسد یہ سب کچھ آج اس امت میں موجود ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پشین گوئی پوری ہوتی ہے، نظر آ رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک صحابی رسول آئے، کہا اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل تو بتائیے کہ میں وہ عمل کروں لوگ بھی مجھ سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ بھی تجھ سے محبت کرے اور تیرا رب بھی تجھ سے محبت کرے تو پھر دنیا سے بے پرواہ ہو جا، دنیا کی لالچ، دنیا کی طمع، دنیا کی خواہشات، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ مال و دولت، اس کو چھوڑ دے، اس کی لالچ نہ کر، رب کے ساتھ رشتہ مضبوط کر، اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا، لوگ بھی تجھ سے محبت کرے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، اگر کسی سے دوستی لگانی ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، یہ ایمانیات میں بات شامل ہے۔ تو اس لیے یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ذکر فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ یہ فخر، غرور، تکبر، حسد میں مبتلا ہو گئے۔ جہاں تک حسد کی بات ہے، یاد رکھیے گا یہ حسد اتنی بھیانک اور خوفناک چیز ہے کہ انسان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ جس طرح خشک لکڑی آگ جلا دیتی ہے، یہ حسد انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ یہ گزشتہ کچھ دنوں کی بات ہے کہ اخبار میں ایک خبر جو میری نظروں سے گزری، انتہائی افسوس ہوا کہ ایک عورت، اس نے اپنے ہی کسی عزیز، کسی رشتہ دار کے ایک معصوم سا چھوٹا سا بچہ، اس کا گلا دبا کر اس کو مار دیا۔ جب تفتیش کی گئی، پوچھا گیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب اس کے جواب سنیے، انسان حیران کہ حسد میں اتنا آگے گزر سکتا ہے۔ اس نے کہا
کہ یہ میرے فلاں کسی عزیز کا بچہ تھا، لہذا یہ اتنا خوبصورت تھا، جو بھی آتا اس کو اٹھاتا، اس کی تعریفیں کرتا، لیکن کوئی میرے بچے کو اٹھاتا نہیں، اسی حسد کی وجہ سے میں نے اس کو مار دیا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ وہ باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ حسد میں اس قدر آگے نکل جائیں گے کہ ظلم و زیادتی تک مبتلا ہو جائے گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے محفوظ رکھے۔ یہ غرور، یہ دیکھیے یہ تکبر اللہ رب العزت کو جچتا ہے۔ وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مخلوق ہے، وہ ہمیں دینے والا ہے، ہم اس سے مانگنے والے ہیں۔ تو اس لیے ان باتوں کا خیال کیجیے۔ اب اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ان قریب لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے، ختم ہو جائے گی۔ حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأتین علی الناس زمان، لوگوں میں ایسا وقت ضرور آئے گا لا یبال المرء بما اخذ المال امن الحلال ام من حرام، کہ لوگ اس بات کی تمیز نہیں کریں گے کہ اس نے جو مال حاصل کیا وہ حلال ذریعے سے کیا یا حرام ذریعے سے، یعنی حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، بس مال ملنا چاہیے۔ یاد رکھیے، آپ دیکھیں جو ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ کے اندر لے کے جائے گا 40 دن کی عبادت اللہ ضائع کر دے گا، اس کی قبول نہیں کرے گا۔ اور سوچئے جو ساری زندگی خود بھی حرام کھاتا رہا، اپنے بچوں کو حرام کھلاتا رہا، حرام پرورش کی، تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ اس لیے اس بات پر غور کیجئے کہ ہم نے جو مال کمایا ہے وہ کس طریقے سے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جو سوالات کیے جائیں گے ان میں سے کچھ سوال ایسے ہوں گے جب تک انسان ان کا جواب نہیں دے گا انسان ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ اللہ پوچھے گا یہ مال کیسے حاصل کیا تھا، یہ مال خرچ کہاں کیا تھا، تو ہم اس وقت کیا جواب دیں گے کہ یہ سود کھاتا تھا، یہ رشوت لیتا تھا، یہ جوا کھیلتا تھا، یہ حرام ذریعے سے کماتا تھا، لوگوں کے مالوں کو لوٹتا تھا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں ان باتوں پر غور کیجئے گا، قیامت کے دن ان باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو جس نے ظلم کیا۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک شخص آئے گا جو مفلس ہوگا۔ صحابہ سے پوچھے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ کہا جس کے پاس مال و دولت نہیں، جو غریب ہے وہ مفلس ہے۔ کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے روز بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں حج ہوگے، عمرے ہوگے، وہ نمازیں پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا ہوگا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کی غیبت چغلی کی ہوگی اور کسی کو مارا ہوگا۔ قیامت کے روز وہ تمام لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے اور کہے گے اللہ اس نے میرا یہ حق لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی جو نیکیاں ہے وہ ان کو دے دو۔ جب نیکیاں ختم ہو جائے گی ابھی لوگ پیچھے ہو گئے اپنے حق لینے کے لیے، اللہ فرمائے گے اپنے گناہ اس پر ڈالتے جاؤ۔ جب اس کو گناہ پر ڈالا جائے گا اللہ فرشتے کو حکم دے کے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دے۔ تو اسی طرح یہ وہ پیشین گوئی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یکونن من امتی اقوام، میری امت میں ایسے لوگ ضرور آئیں گے یستحلون الحرا، جو زنا کو، والحریر والخمر والمغادب، جو زنا کو اپنے اوپر حلال سمجھے گے، جو ریشم کا لباس کو حلال تصور کرے گے، جو منشیات کا استعمال کرے گے، جو آلات موسیقی کو عام کرے گے۔ یہ دیکھیے کتنی باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل ہی بات فرما دی، آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ پیشین گویا پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے جہاں تک منشیات کا تعلق ہے، کبھی وقت تھا کہ اس ایک علاقے میں چند ایک افراد ہوتے جو نشہ کرتے اور لوگ اپنے بچوں سے کہتے کہ ان سے ملنا نہیں، ان سے بات نہیں کرنی، یہ نشہ کرتا ہے، اس سے دور رہنا ہے۔
لیکن آج کس کس سے دور رہا جائے؟ آج بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے پڑھے لکھے گھر والے اور اچھی شکل و صورت والے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ بڑے بڑے خوبصورت جوان ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن تب بھی ان منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب میری امت پہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ منشیات کا استعمال عام کر دیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، ہر والدین کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھے اور دیکھے کہ وہ کن سے ملتے ہیں، کن کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ کی ذرا سی لاپرواہی ساری زندگی کا پچھتاوا بن سکتی ہے۔ اس لیے اگر ایک گھر میں ایک نشہ کرنے والا بھی موجود ہے، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنی اولادوں پہ فکر کریں، انہیں دین کا داعی بنائے، انہیں دین سکھائے، انہیں خود بھی مسجد میں آئے، بچوں کو مسجدوں میں لے کر آئے، انہیں قرآن مجید کی تعلیم دے، انہیں حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے۔ یقین کیجئے یہ آنے والی وقت انتہائی خطرناک دور چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے بڑے بڑے فتنے نومدار ہوگے۔ فرمایا اتنے فتنے ہوگے، اس وقت جو زندہ ہوگا وہی قبر والے کو دے کر کہے گا کاش کہ میں قبر میں ہوتا، مجھے ان فتنوں کو نہ دیکھنا پڑتا۔ فرمایا ایسے فتنے ہوگے کہ رات کو اگر ایمان ہے تو صبح تک ایمان ختم ہو چکا ہوگا، صبح ایمان ہے تو رات تک ختم ہو چکا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہر والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کو اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، والدین کو اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے یہ جب منشیات ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہوتی جا رہی ہے، اس کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں، ان کو ان باتوں سے دور رکھیں، ان چیزوں سے دور رکھیں اور قرآن کی طرف جوڑیں، مسجد کی طرف جوڑیں۔ ایک شیطان کا سب سے بڑا وار کیا ہے کہ شیطان نے ہمیں فرقہ واریت میں ڈال دیا کہ یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد میں ہے۔ یاد رکھیے گا سب سے اس روئے زمین میں سب سے بدترین جگہ بازار ہے، یہ میں نہیں کہتا، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ لیکن جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں کوئی فرقہ واریت نہیں دیکھی جاتی، جو بھی دکان ہو ہم چلے جاتے ہیں، لیکن جو سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے، جب مسجد میں کوئی آنے لگتا ہے تو شیطان سب سے بڑا وار کرتا ہے کہ اس کو مسجد سے روکتا ہے کہ یہ فلاں فرقے کی فلاں مسجد ہے۔ اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، لوگوں سب مسجدیں اللہ کی ہے، کوئی مسجد کا ٹھیکیدار نہیں ہے، کوئی مسجد کا نہیں ہے، یہ مسجد اللہ کی ہے۔ جس نے اس روئے زمین میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، جس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے، وہ مسجدوں میں آئے گا، نماز پڑھے گا۔ لہذا یہ فرقہ واریت سے دور رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو مسجدوں کی طرف جوڑیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو یہی پیشین گوئی۔ آپ دیکھیں جہاں تک موسیقی کا تعلق ہے، افسوس کہ کچھ لوگ تو جو آزاد خیال قسم کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہ غالباً آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کچھ لوگ اس موسیقی کو روح کی غذا تصور کرتے ہیں۔ رب کبریا کی قسم ہے یہ موسیقی روح کی غذا نہیں، روح کی سزا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ہوگے کہ جن کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ بدبخت کون ہے؟ فرمایا یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو موسیقی سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، یہ تمام معاملات بے حیائی کو کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کو یہ سزا دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں کے لمحے کے لیے سوچیے، اگر ہمارے کان میں پانی کی چند قطرات چلے جائے، تکلیف کی وجہ سے ہمیں رات نیند نہیں پڑتی، لیکن جب یہ سیسا پگھلا کے یہی کانوں میں ڈالا جائے گا تو پھر کیا حشر ہوگا۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان، فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے خسفن کہ جنہیں زمین میں زندہ دنسا دیا جائے گا،
وقذف ومسخ، جن پر پتھروں کی بارش کی جائے گی، جن کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا۔ پوچھا گیا ومتى ذلك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ کب ہوگا کہ یہ جب زمین دنسائی جائے گی یہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر، یہ اس وقت ہوگا جب گانے کے آلات موسیقی عام ہو جائے گے، گانے والیاں ناچنے والیاں عام ہو جائے گی، لوگ شراب کو حلال سمجھیں گے۔ آج آپ دیکھیں ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اب اس کا کون استعمال کیسے کرتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو کیا یہ ہر گھر میں عام نہیں ہے؟ افسوس تب ہوتا ہے جب باپ بیٹے کے سامنے فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، گانے سن رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے معاشرہ تباہ و برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس بچے کی اپنے باپ کے بارے میں کیا رسپیکٹ ہوگی؟ کس طرح وہ اپنے باپ کی باتوں کو مانے گا؟ کیا وہ ان چیزوں سے دور رہے گا؟ اسی لیے میرے عزیز بھائیو، ان چیزوں سے دور رہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ آلات موسیقی یہ سب کچھ عام ہوگا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو اہل ایمان ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے، وہ خود بھی بچتا ہے، اپنے اولاد کو بھی بچاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی ان چیزوں سے دور رہیں۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کی نیکیاں بڑی بڑی نیکیاں پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ روئی کی طرح اڑا دے گا ان کو۔ صحابہ بڑے پریشان، اللہ کے نبی اب بتائیے وہ کون لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے کہ جو لوگوں کے سامنے بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، بڑے بڑے ذکر و اذکار کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، لیکن وہ جب تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، بے حیائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آج موبائل ہر انسان کے پاس موجود ہے، ہر نوجوان کے پاس موجود ہے۔ جب وہ اکیلا ہوتا ہے اس کا استعمال کیسے کرتا ہے، اللہ مالک یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ فرمایا جب وہ نیکیاں لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں روئی کی طرح اڑا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، متقی وہ ہوتا ہے جس کی تنہائیاں بھی پاک ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کس کو ہدایت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت اس کو نصیب ہوگی جس کے دل میں اللہ کا تقوی ڈر ہوگا، خوف ہوگا۔ اگر ایک عالم دین بھی خوف الہی سے خالی ہے تو یہ قرآن اسے بھی ہدایت نہیں دے گا، لیکن اگر کوئی شخص کچھ بھی نہیں پڑھا لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، اس کی تنہائیاں پاک ہے، تو یہ قرآن اسے ہدایت دے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، فرمایا ان قریب میری امت میں ایسا وقت آئے گا کہ لوگ مسجدوں کو مزین کرنے پر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے، کتنی مساجدیں ایسی ہیں کہ مسجدیں ایک دوسرے کی ضد پر بنائی جاتی ہے، خوبصورت بنائی جاتی ہے، چونا غچ کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے مسجد کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ نمازیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ گلاب اس وقت اچھا لگے گا جب اس پہ خوشبو ہوگی، مسجدیں اس وقت خوبصورت ہوتی ہے جب مسجدوں میں نمازی ہوگے۔ یہ مسجدیں چونا گچ کرنے سے، خوبصورتیں بنانے سے کچھ فائدہ نہیں، اس کا فائدہ تب ہے کہ جب مساجدوں کے اندر رونقیں ہو، مسجدوں کے اندر نمازی ہو، لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگ مسجدوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ میرے عزیز بھائیو، قیامت کے اللہ تعالیٰ یہ اعلان کہے گے اینا جیرانی، کہ میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی تو رب العالمین ہے، اے اللہ آپ کے ہمسائے کون ہو سکتے ہیں؟ فرمایا میرے ہمسائے وہ ہیں ہم عمار المساجد، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جو مسجدوں کی آباد کاری کا باعث بنتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ سب مسجد اللہ کی ہے۔
ہم اگر کسی ایسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جہاں نمازیوں کی تعداد کم ہے، اگر ہمارے آنے سے تعداد بڑھتی ہے، مسجد آباد ہوتی ہے، تو یقیناً ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے کہ جو اللہ کے ہمسائے ہوں گے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی۔ فرمایا حتیٰ کہ ایک یہودی اگر کسی بل میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو یہ مسلمان بھی وہاں جائے گا۔ آج آپ دیکھیے کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کی وضع قطع، جن کا رہن سہن، جن کی چال سب کچھ یہود و نصارہ کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آج دیکھیے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا پوری کائنات کے لوگ مل کے چاہے کوئی کتنا بھی ولی اللہ کیوں نہ ہو، ایک نبی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جب ایک نبی کی قبر کو سجدہ کرنے والوں پر لعنت ہے تو سوچئے کہ ولیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے سے لعنت نہیں ملے گی، یقیناً ملے گی۔ تو اسی طرح آج دیکھیے کتنے ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی سالگرہ کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ یہ کن کا تہوار ہے؟ یہ سالگرہ کن کا تہوار ہے؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ عیسائی کرسمس کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں یہ کیک کاٹتے ہیں اور یہ خوشی مناتے ہیں، اور آج یہ کام ہم مسلمانوں میں بھی آ گیا۔ اور لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے گا میرے عزیز بھائیو، جہاں تک کرسمس کی بات ہے کہ جب یہ دن آتا ہے ایک مسلمان کسی عیسائی کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہے، بڑے بڑے بینر لگوائے جاتے ہیں کہ ہم اپنے مسیح بھائیوں کو کرسمس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں کس بات کی مبارکباد دیتے ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہوا؟ یہ میسیجز چلائے جاتے ہیں کہ میری کرسمس مبارک۔ کیا ہمیں اس کا معنی علم ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاں بیٹا ہوا؟ اے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو۔ کیا ہم نے قرآن مجید کی یہ سورت مبارکہ نہیں پڑھی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ یکتا اکیلا ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا نہ اس کو جنا گیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں کوئی مسلمان کسی عیسائی کو اس دن کی مبارکباد نہیں پیش کرے گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے تکاد السماوات یتفطرن الارض وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ فرمایا تم ایسی بات کہتے ہو کہ جس سے زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ پھٹ جائے، آسمان شق ہو جائے، کہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے اولاد پکڑی۔ یاد رکھیے گا یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اگر یہ جملہ زمین پر ڈالا جائے زمین ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لہذا کوئی مسلمان کسی عیسائی کو اس دن کی مبارکباد نہیں پیش کرے گا، لیکن افسوس تب ہوتا ہے ایک نام نہاد ملا اٹھتا ہے، بہت سے لوگ جو اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان عیسائیوں کے کرسمس کے دن وہاں جا کے کیک کاٹتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو خدا ان چیزوں سے دور رہیے گا۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں مومنوں کے سوا کسی کافر کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات ان کو نظر ثانی کریں، ان پر غور و فکر کریں۔ آج آپ دیکھیے ہمارے اکثر معاملات یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ ہماری خوشی ہو، خوشی کے معاملے میں شادی کے موقع پر فیشن کے نام پر بے حیائی کو فالو کیا جاتا ہے۔ ہماری بہنیں بے پردگی کے نام پر بے حیائی کو فالو کر رہی ہوتی ہے۔ جس نئی زندگی کا آغاز گانے اور موسیقی کی دھن پر کیا جائے اس زندگی میں خیر و برکت کیسے آئے گی؟ اس لیے آج ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، جنہوں نے گستاخیاں کی، آج ہمارے بچوں کے
بالوں کے سٹائل، ہمارے بچوں کے لباس، ہمارے نوجوانوں کے لباس، ان کا فیشن، سب کچھ انہی کی طرح بنا ہوا ہے، لیکن ہم زبان سے نعرہ لگاتے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اس نعرے پر غور و فکر کیجئے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کی اس آیت پر بھی غور و فکر کیجئے گا کہ ہمارے لیے اگر زندگی آئیڈیل ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس لیے خوشی ہو، غمی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اپنی زندگی کے تمام معاملات وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں پر عمل کرتے ہوئے، ان کی سیرت پر چلتے ہوئے گزاریے۔ صحابیات ہماری مائیں بہنیں، ان کی سیرت کو پڑھیے، ان کی صحابیات کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے چلیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پیشین گوئیوں کے سامنے رکھتے ہوئے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔